فروغ ایک ایسا شخص جس کا شمار تابعین میں سے ہے، ان کی بیوی حاملہ تھی۔ کہنے لگے اللہ کے راستے میں جانے کی آواز لگ رہی ہے، چلا نہ جاؤں؟ بیوی کہنے لگی میں تو حاملہ ہوں، میرا کیا بنے گا؟ کہا تو اور تیرا حمل اللہ کے حوالے۔ ان کو 30,000 درہم دے کر گئے کہ یہ تو خرچہ رکھ اور میں اللہ کے راستے میں جاتا ہوں۔ کتنی خزائیں اور بہاریں آئیں اور کتنے دن صبح سے شام میں بدلے، شام ڈھل کر صبح میں بدلی پر فروغ نہ آیا۔ 2 3 4 5 10 20 25 30 سال گزر گئے۔ ایک عورت نے دیوار کے ساتھ جوانی گزار دی، فروغ لوٹ کے نہ آیا۔ 30 سال گزر گئے۔ ایک دن ایک بڑے میاں مدینے کی گلیوں میں داخل ہوئے، پراگندہ، شکستہ حال، بڑھاپے کے آثار، اور اپنے گھوڑے پہ چلے آ رہے ہیں۔ 30 برس میں تو ایک نسل ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ پریشان ہیں کوئی مجھے پہچانے گا کہ نہیں، وہ مر گئی یا زندہ ہے، کیا ہوا کیا بنا، گھر وہی ہے یا بدل لیا۔ انہی پریشانیوں میں غلطہ و پیچا گھر کے دروازے پر پہنچے، پہچانا کہ یہ وہی گھر ہے۔ اندر جو داخل ہوئے تو گھوڑے کی آواز، اپنی آواز، ہتھیاروں کی آواز، بیٹا بیدار ہو گیا۔ دیکھا تو ایک بڑے میاں چاند کی چاندنی میں کھڑے ہوئے ہیں، تو ایک دم جھپٹے اور اس پر لپکے اور گریبان سے پکڑا، جان کے دشمن تجھے شرم نہیں آئی؟ بڑھاپے میں مسلمان کے گھر میں بن اجازت داخل ہوئے ہو۔ ایک دم جھٹکا جھنجھوڑا، وہ ڈر سے گھبرا گئے۔ وہ سمجھے کہ شاید میں غلط گھر میں آ گیا ہوں، میرا گھر بک گیا، کوئی اور اس میں آ گیا۔ کہنے لگے بیٹا معاف کرنا، غلطی ہو گئی، میں سمجھا میرا ہی گھر ہے۔ تو ان کو اور غصہ چڑھایا، کہنے لگے اچھا ایک غلطی کی اور اب گھر ہونے کا دعویٰ بھی، چلو میں ابھی تجھے قاضی کے پاس لے چلتا ہوں، تیرے لیے وہ سزا تجویز کرے گا۔ اب وہ چڑھ رہے ہیں اور یہ دب رہے ہیں، ادھر بڑھاپا ادھر جوانی، ادھر سفروں نے مار دیا، ہڈیاں کھوکھلی ہو گئی، اور پھر شک بھی ہے کہ پتہ نہیں میرا گھر ہے یا کسی اور کا۔ اسی کشمکش میں اوپر سے ماں کی آنکھ کھلی، اس نے کھڑکی سے دیکھا تو فروغ کا چہرہ بیوی کی طرف اور بیٹے کی پشت ماں کی طرف، تو 30 سال کے دریچے کھل گئے اور بڑھاپے کی جھریوں میں سے فروغ کا چمکتا چہرہ نظر آنے لگا، اور اس کی ایک چیخ نکلی، اے ربیہ! اور ربیہ کے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، یہ میری ماں کو کیا ہوا؟ دیکھا تو اوپر کھڑی ہوئی، اے ربیہ! کیا ہوا ماں؟ کون ہے؟ پتہ نہیں۔ اے ظالم، باپ سے لڑ پڑا، تیرا باپ ہے جس کے لیے تیری ماں کی جوانی گزر گئی اور اس کی رات دن میں ڈھل گئی، بال جس کے چاندی بن گئے، یہ وہ ہے تیرا باپ جس کے لیے میں نے ساری زندگی کاٹ دی۔ ربیہ رو دیے، معافی نامے ہو رہے ہیں۔ رات کارگزاری میں گزر گئی، فجر کی اذان پہ اٹھے، کہنے لگے ربیہ کہاں ہے؟ کہا وہ تو اذان سے پہلے چلا جاتا ہے۔ یہ گئے تو نماز ہو چکی تھی، اپنی نماز پڑھی، روزہ اطہر مسجد سے باہر ہوتا تھا، آ کے صلاۃ و سلام پڑھنے لگے۔ پڑھتے پڑھتے جو مسجد کی طرف نظر پڑی تو یوں مجمع بھرا پڑا اور ایک نوجوان حدیث پڑھا رہے ہیں۔ دور سے دیکھا، نظر کمزور تھی، پتہ نہ چلا کون ہے۔ ادھر ہی پیچھے بیٹھ گئے اور سننا شروع کر دیا۔ حدیث پاک کا درس ہو رہا ہے، جب فارغ ہو گئے تو برابر والے سے کہنے لگے بیٹا یہ کون تھا جو درس دے رہا تھا؟ اس نے کہا آپ جانتے نہیں، آپ مدینے کے نہیں ہیں؟ کہنے لگے بیٹا میں مدینے کا ہوں، آیا بڑی دیر سے ہوں۔ کہا یہ ربیہ ہے، مالک کے استاد، سفیان ثوری کے استاد، ابو حنیفہ کے استاد۔ وہ اپنے جوش میں تھا تو سنتے سنتے کہنے لگے بیٹا تو نے یہ نہیں بتایا بیٹا کس کا ہے یہ؟ کہا اس کے باپ کا نام فروغ تھا، اللہ کے راستے میں چلا گیا۔ ان مشقت کی وادیوں میں اسلام نے سفر کیا ہے۔